خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے خاص کرم کی وجہ سے ہمیں امید ہے کہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کی اور رحمتوں کا یہ مہینہ نصیب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس مہینے کی آمد کی بشارت سنایا کرتے تھے۔ شہر مبارک بڑا برکتوں والا رحمتوں والا بخشش کا باعث بننے والا یہ مہینہ آپ کے پاس آ رہا ہے۔ گویا کہ یہ ایک مہمان ہے جو ایک مدت کے لیے ہمارے پاس آئے گا اور چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے مہینے کے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے مطابق جب آگاہ فرمایا تو ساتھ اس کا مقصد اور اس کا فائدہ اور فلسفہ بھی بیان فرما دیا تاکہ کہیں لوگ اس کی رحمتوں سے برکتوں سے محروم ہی نہ رہ جائیں۔ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ آیا اور گیا اور مسلمان مرد و خواتین اس کے حقیقی مقصد سے محروم رہ جائیں۔ اللہ رب العزت نے بھی اس کا مقصد بیان فرمایا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے اس لیے فرض کر دیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ صبح سے شام تک ہم اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، جن میں کھانا ہے، پینا ہے، بیویاں ہیں، بے شمار چیزیں اللہ کی حلال کردہ پاکیزہ، لیکن ہم اللہ کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان چیزوں کو بھی ترک کر دیتے ہیں، ان سے اجتناب کرتے ہیں، ان سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ روزہ ہمیں جو جوڑتا ہے، سبق دیتا ہے یا مسلمان جہاں اللہ کی پاکیزہ حلال کردہ چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے تم نے ایک مدت کے لیے اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، ان سے وہ اجتناب و پرہیز کر رہا ہے، تو جو چیزیں دائمی حرام ہیں، ہمیشہ کے لیے نجس ناپاک ہیں، وہ کسی مومن کے لیے، مومن کی روحانیت کے لیے، اس کے ایمان کے لیے، اس کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہے، تباہ کن ہے، وہ رب کی ناراضگی کا باعث ہے، وہ آپ کے ایمان کی بربادی یا کمی کا باعث ہے۔ اے مسلمان ان کو بھی چھوڑ دے۔ یہ ہے اللہ تتقون، اور قرآن کریم اس کے کیا ہے؟ وَهُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، هُدًى
لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور تقویٰ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. ہر چھوٹی بڑی ظاہری اور خفی نیکی کی قبولیت کی بنیاد ہے وہ تقویٰ. تقویٰ بنیاد. آدم علیہ السلام کے بیٹے نے یہی کہا کہ آپ نے مجھ سے بھائی نے اپنی قربانی قبول نہیں کی، اور اللہ رب العزت نے یہ اصول اپنے مقدس کتاب قرآن کریم میں نازل فرمایا. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ متقین کے روزے قبول کرتا ہے. تقویٰ والوں کی نمازیں قبول ہوتی ہیں، ان کی تلاوتیں قبول ہوتی ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین قیامت ہے ان کا قبول ہوتا ہے، قربانیاں ان کی قبول ہوتی ہیں. حج عمرے انما یتقبل اللہ من المتقین جن کے دل میں تقویٰ ہے. سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے انسان کے ظاہری لباس کا تذکرہ کیا. قد انزلنا علیکم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے ابن آدم، میں نے آسمان سے آپ کے لیے لباس اتارا ہے، لباس آپ کو دیا ہے. یواری سوآتکم، یہ آپ کی ستر پوشی کرتا ہے. یہ لباس پردہ پوشی کرتا ہے. وریشا، اور یہ لباس آپ کے لیے خوبصورتی زیب و زینت کا باعث ہے. ایک یہ لباس ہوتا ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ. اے آدم کی اولاد، اے مسلمان مرد عورت، میں نے آسمان سے ایک اور لباس بھی اتارا ہے. وہ لباس تقویٰ ہے، وہ تقویٰ کا لباس ہے. ذَلِكَ خَيْرٌ. یہ تقویٰ کا لباس یہ اس لباس سے زیادہ قیمتی ہے، بہتر ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے یہاں تقویٰ کو لباس قرار دیا اور اس سے پہلے کس لباس کا تذکرہ دیا. یہ مجھے اور آپ کو سمجھایا کہ دیکھو اس لباس کو صاف ستھرا کر کے پہنتے ہو، نیا پہنتے ہو، دھلا ہوا اجلا خوبصورت پہنتے ہو، پھر پہن کر اس کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہو. اس کو کانٹوں سے، جھاڑیوں سے، آلائشوں سے، گندگی سے بچاتے ہو، کیچڑ سے بچاتے ہو، محفوظ رکھتے ہو. تو یہ ہماری فطرت ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی خار راستے سے گزرتا ہے تو دامن سمیٹ کر گزرتا ہے. کوئی گاڑی گزرتی ہے، پانی پڑا ہوا تو فوراً سائڈ پر ہو جاتے ہیں، اپنے کپڑے سمیٹ دیتے ہیں کہ کہیں چھینٹے نہ پڑ جائیں میرے کپڑوں پر. بازار میں جاتے ہیں بہت احتیاط کرتے ہیں، کپڑے خراب نہ ہو جائیں، داغ نہ ہو جائیں، عیب نہ ہو جائیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ کا ظاہری لباس یواری سوآتکم وریشا اس کے بے شمار فوائد ہیں، اس طرح تیرے اندر کے لباس کے بھی بے شمار فوائد ہیں. ذالک خیر کو بہت قیمتی ہے. باہر لباس سے اس کو بھی صاف ستھرا رکھو،
لیکن ایک بدبخت ایسا انسان بھی ہے کہ اس کی زندگی میں توبہ کا دروازہ بند ہے، اور وہ ہے بدعت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ احتجر باب التوبۃ علی کل صاحب بدعۃ، ہر بدعتی پر توبہ کا دروازہ بند۔ بدعت کرنے والا مرد ہو، نمازی ہو، ریزگار، سب کچھ بدعت کرتا ہے، بدعات میں ملوث ہے، اس پر توبہ کا دروازہ بند۔ جب یہ حدیث میں نے پڑھی، میں بڑا پریشان ہوا کہ بدعتی پر توبہ کا دروازہ کیسے بند؟ تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بدعتی پر توبہ کا دروازہ اس لیے بند ہے کہ یہ وہ گناہ ہے کہ جس کا علم بھی نہیں ہوتا اور بندہ گناہ میں ملوث ہوتا ہے اور گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور گناہ پر فخر کرتا ہے، گناہ پر سرمایہ بھی لگاتا ہے، اپنی صلاحیتیں بھی صرف کرتا ہے اور اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے اور خوش ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ یہ بدعت کرتے 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 وہ مر جائے گا لیکن توبہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس کو ثواب سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ درجنوں قسمیں کہا کہ اللہ رب العزت نے آپ میں یہ نفس کے لیے قسم کھائی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس نفس کی مجھے قسم، انسان مرد عورت کے نفس کی مجھے قسم اور اس کی بناوٹ اور سجاوٹ کی قسم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے اس کی طرف اس کو فجور کا سبب بننے والے عوامل کا بھی الہام کر دیا ہے، وَتَقْوَاهَا، اس کی طہارت، اس کی پاکیزگی، اس کی صفائی، اس کی ستھرائی، دھلائی کے اسباب اور عوامل کا بھی اللہ نے الہام کر دیا ہے۔ اب نفس الفقر قد افلح من، کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاها، سبحان اللہ، جس نے اپنے نفس کو پاک صاف رکھا، اس کا تزکیہ کرتا رہا، طہارت کرتا رہا، دھوتا رہا، احتیاط کرتا رہا، کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساها، اور جس نے اپنے نفس کو گناہ آلود کر لیا، گناہوں میں ملوث کر لیا، رب کی نافرمانی کا خوگر کر لیا، قد خاب، وہ خواب و خاص ہو گیا، ناکام ناکام ہو گیا۔ وہ بڑے اپنے آپ کو پکا موحد اور جنتی سمجھتا رہے، وہ ناکام و ناکام ہے، دونوں جہاں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس پرہیزگار بننے کے لیے ایک تربیت کی بخشش دی۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت اہمیت بیان فرمائی اور روزہ نہ رکھنے والوں کو ڈرایا بھی تھا۔ روزہ رکھنے والوں کے لیے تو اللہ نے دنیا میں بہت کچھ تیار کیا، رب کی رضا کا باعث ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کو جب بھوک لگتی ہے، معدہ خالی ہوتا ہے، ایک بھاپ سی اس کے اندر سے نکلتی ہے، یہ جو حمد ہے، خلوص ہے، اس کے منہ سے نکلتی ہے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، یہ اللہ رب العزت کو کستوری سے بھی زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ لسان کا حرام اور ایک اسپیشل دروازہ اللہ رب العزت نے روزہ داروں کے لیے جنت میں رکھا ہے اور اس کا نام رکھا ہے ریان، لا يدخلها الا الصائمون۔ اور رمضان کا مہینہ آتا ہے، شیطان سرکش شیطان پابند سلاسل ہو جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں،
جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور سب کا شیطانوں کو سب پہ در مارا در الجن و شیاطین بخاری مسلم کی حدیث ہے. کئی لوگ کہتے ہیں شیطان تو بند ہو جاتا ہے لیکن کام میں کوئی کرتے نہیں. دیکھو جی حدیث میں لوگ بیان کرتے ہیں علماء کہ شیطان بند ہو جاتا ہے. لوگ تو پھر وہی کام شیطانی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو الزام میں بندے زیادہ گناہ ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں شیطان صرف دلوں میں سے نہیں ہے, شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. شیاطین الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں لوگوں سے بھی ہوتے ہیں. شیاطین الجن والانس, یہ انسان بھی شیطان ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ گناہ کر کے شیطان کی پیروی کر کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ شیطان چھوڑ جاتا ہے کہ اب یہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر ہی چلے گا, جو عادت میں نے ڈال دی وہ بھلے میں اس کے قریب آؤں یا نہ. اور انہیں شیطانی کام کر دیں. اور ویسے بھی سب کا شیطانوں کو جھگڑا جاتا ہے چھوٹے انداز میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. سحری کی, افطاری کی, توبہ کی, استغفار کی, قرآن کی تلاوت اور سمجھات کے مہینے میں. اور کافی حجرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھنے لگے نا, تو پہلا پاؤں جب سینے پر لگا تو فرمایا آمین, دوسرے میں آمین, تیسرے میں آمین. ہم بات پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے جس سے پہلے آپ نہیں کرتے تھے. سینے پر چڑھتے ہوئے قدم رکھتے آپ نے کہا آمین آمین آمین. آپ کا جملہ اصل میں میرے پاس آئے تھے جبریل علیہ السلام, اور آ کر کہنے لگے کہ باعودہ, ایک روایت میں یہ لفظ باعودہ, ایک میں ہے رجم انف ابری, اور ایک روایت میں ہے ویل. تینوں کا معنی ایک ہی ہے قریب قریب کہ ہلاکت ہو, بربادی ہو, محرومی ہو اس شخص کے لیے جس نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو زندہ پایا, قید حیات میں پایا. ایسا خوش قسمت انسان کے ماں اور باپ دونوں زندہ تھے, اور یہ ان کی خدمت کر کے اس میں سلوک کر کے ان جنت حاصل نہ کر سکتا اور جہنم میں چلا گیا. ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. ایسے شخص کے لیے بدبختی. جبریل علیہ السلام نے فرمایا بدعا کی سید الملائکہ نے, اور سید الانبیاء نے آمین کہی کہ اللہ قبول فرمائے. پھر فرمایا کہ جس شخص کے سامنے آپ کا نام لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ پر درود نہ پڑے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑے, اس کے لیے بھی بربادی ہلاکت. جبریل علیہ السلام نے دعا کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین. تیسرا وہ شخص شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم الشہر فلیصم, فمن شہد منکم الشہر فلیصم. فرمایا رمضان کا مہینہ اس نے پایا, آیا اور چلا گیا, اس کی بہاریں اس کی رحمتیں نہ لوٹ سکا. جس طرح گناہوں سے اتنا ہوتا رب کی نافرمانی بغاوت میں ڈوبا ہوا, ایسے ہی ہو رمضان کے بعد بھی ہو, اور رمضان کی رحمتوں سے برکتوں سے محروم رہا, نیکیوں سے محروم رہا, اپنے آپ کو معاف فرما کے جنت میں نہ جا سکا. اس شخص کے لیے بھی بربادی ہلاکت. بدعا کی جبریل علیہ السلام سید الملائکہ نے, آمین کہا سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں ہمارے رشتہ دار, دوست احباب, جاننے نہ جاننے والے کتنے لوگ ہمیں ملتے ہیں کہ یہ
دشواریاں بھی ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، پر اس کا صرف ایک ہی سوال ہے کہ بس نماز پڑھ لو بس. اور معاشرے میں حقوق اللہ کو بالکل بھول گئے، حقوق العباد کو بالکل فراموش کر بیٹھے. اور آپ سمجھتے کہ لوگ 5 سال ماں باپ کے ساتھ لوگوں کا اس نے سلوک دیکھ لو. کوئی کاروبار بھی کر رہا ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، عالم دین ہے، پڑھا لکھا ہے، تعلیم یافتہ ہے، کاروبار کو چھانتا ہے اور عالم کو بھی مان رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پریشان ہے. اس لیے کہ اس ظالم کے لیے بددعا کی جبریل علیہ السلام نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ قبول فرما جبریل علیہ السلام کی دعا. وہ کیسے کامیاب ہو سکتا؟ وہ کیسے کامیاب ہو سکتا؟ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی، بد اخلاقی، نافرمانی، اور رمضان کا مہینہ آیا اور چلا گیا، پرواہی کوئی نہیں، اور دیگر حقوق اللہ حقوق العباد کا ہمیں خیال کوئی نہیں ہوتا. تو یہ اسلام کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے. اسلام ایک نظام ہے، اسلام ایک قانون ہے، اسلام ایک دستور منشور ہے، اسلام ایک پوری بلڈنگ ہے. پوری بلڈنگ، اس بلڈنگ کی دیواریں ہیں، اس کے دروازے ہیں، اس کی کھڑکیاں ہیں اور اس کی چھت. اس پوری بلڈنگ کا نام اسلام ہے، اور اس کی دیواروں کا نام بھی حدیث میں آیا ہے. اس کے دروازوں کا نام مشکات میں کتابوں کے لیے حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام کی بلڈنگ ہے، اس کی جو کھڑکیاں دروازے ہیں یہ حدود اللہ ہے، اور چھت یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. یہ اسلام کی چوٹی ہے. ضرورت اسلام الاسلام جہاد فی سبیل اللہ، یہ اسلام کی چوٹی ہے. اس پوری بلڈنگ کا نام اسلام ہے. اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، سر سے لے کر پاؤں تک، نظریاتی طور پر، سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر، اخلاقیات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے پورے اسلام میں داخل ہو. یہ نہ کہنا کہ میں عقیدہ پر فلاں ہوں، سیاست پر فلاں ہوں، منہج میرا فلاں ہے، نظریہ میرا فلاں ہے. نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تب جا کر آپ مسلمان بن نہیں. اللہ اکبر. اسلام ایک نظریہ ہے، اسلام ضابطہ حیات، جس میں ساری زندگی موت سے پہلے، موت کے بعد، پیدا ہونے سے پہلے، پیدا ہونے کے بعد کے سارے مسائل کا حل وجود ہے. ایسا عالمگیر دین رب کائنات کو ہوتے مسلمان کو دیتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو بھی دیتی کی ضرورت نہیں. اسی لیے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، وحی الہی کو چھوڑ کر، شریعت محمدیہ کو چھوڑ کر دائیں بائیں جائے گا، کسی اور چیز کو، عزت کو، نظریے کو، منہج کو وہ اختیار کرے گا شریعت سے ہٹ کر، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ کسی صورت سے قابل قبول نہیں. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں سب نقصان اٹھانے والا اس کو ہوگا. بھلے وہ اپنے آپ کو کامیاب ہو سکتے ہیں، جنت بھی سکتا ہے. اللہ اکبر. اور روزہ خورے، روزہ خور جو ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صدر کا حق میں یہ صحیح سنت سے موجود ہے. علامہ اقبال نے صحیح جامع صغیر میں نکلا. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 2 بندے آئے اور پکڑ کرنا لے. ابراہیم علیہ السلام تھے، دوسرے غالباً میکائیل تھے. طویل حدیث ہے، اس میں ہے کہ مجھے نہ لے کر چلے اور ایک پہاڑی بہت دشوار پہاڑی تھی، اس پر کانے چڑھ رہا. میں نے کہا یہ میرے پاس سے آئے. آپ نے بولا سب صاحب بولا تھا ہم آپ کے لیے آسانی میں پیدا کرتے ہیں، آپ چڑھیں. مجھے تھاما اور
دیکھا ایک شور و غل ہے، آہو بکا ہے، چیخو بکا ہے. میں نے کہا یہ کون ہوتے ہیں؟ آئیے جہنمیوں کی آواز. جہنمی رو رہے آہو بکا ہے. اللہ اکبر. سورہ مدثر میں ما سلککم فی سقر، بس سقر وادی میں تہتی ہوئی آگ میں، چنگاڑتی ہوئی چھولے بھرتی آگ میں تمہیں کس نے داخل کیا؟ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے بلکہ یدعو مساکین تکے دیتے تھے. وَقُلْنَا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کھیل تماشا کرنے والے ہنسنے والوں کے ساتھ بھی ہم تماشبینوں کے ساتھ تھے. ہم تماشا بھی کرتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ایک اور جگہ جاتے دونوں. میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوا ہے، ٹانگیں نیچے ہیں، سر نیچے ہیں، ٹانگیں اوپر ہیں، لٹکایا ہوا الٹا، اور ان کے جبڑے چیر دیے گئے. تصویر و تمام خون پیر الٹے لگے ہوئے، جبڑے ان کے چھیدے ہوئے اور خون پیر ہے. چیخ و پکار کر رہے ہیں. نے پوچھا کون ہے؟ الذین یفطرون الصوم قبل تحلیلہ، یہ روزہ خور ہے. فرمایا یہ روزہ خور ہے، یہ انجام ہے. روزے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض روزے کے متعلق فرمایا کہ رات کو نیت کر لیا کرو سحری سے قبل. اس حدیث کا ایک مطلب ہمارے اکثر علماء بھی طلباء بھی سمجھے، آپ کام کیا سمجھے گی. میں بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے، علماء سے بھی یہ مسئلہ پوچھا کہ اس حدیث کا مطلب کیا؟ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ سحری سے پہلے نیت کر لے. تو اگر رات کو نیت کر لے اور اگر نیت نہیں کر سکا، وہ سویا رہا، صبح سحری کے لیے نہیں اٹھ سکا، تو روزہ پھر نہیں ہوگا، خاموش. اس کا مطلب کئی لوگوں نے مجھے، علماء نے کہا، طلباء نے کہا اس کا مطلب روزہ نہیں ہے. کیوں نہیں؟ یہ سحری کا نہیں اٹھ سکتا. دیکھو کتنا برا فتویٰ ہے. اس آدمی کا روزہ ضائع ہوا. یہ جو حدیث ہے نا، مطلب یجب الصیام من الليل، مطلب ینوی الصیام من الليل، مطلب یبیت الصیام من الليل. ام سلمہ، عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابیات سے یہ سے مختلف لفظ ہے. مفہوم سب کا یہ ہے کہ جس نے فرض روزے کی نیت سحری سے پہلے نہیں کی، اس کا روزہ نہیں. یہ حدیث عام صحت مند بندے کے لیے ہے ہی. یہ بات یاد رکھو. حدیثوں کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا بڑا دماغ ہے. یہ حدیث مقیم اور صحت مند بندے کے لیے ہے ہی نہیں. یہ حدیث ہے مریض کے لیے اور مسافر کے لیے کہ اس نے آگے سفر کرنا ہے تو رات سحری سے پہلے وہ کسی ایک چیز کی نیت کرے گا، روزہ رکھے گا یا نہیں. ڈاؤٹ نہیں آتا رکھو یا نہیں. سحری سے پہلے پکی نیت کرے گا کہ روزہ رکھنا ہی ہے. ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ روزہ نہیں رکھنا. اب اس نے سحری سے پہلے کسی ایک چیز کی تعین کرنی ہے کہ روزہ رکھنا ہے یا نہیں. اور اگر چھت میں آ کے چلو ٹھیک ہے رکھ لیتے ہیں تو پھر ایسے آدمی کا روزہ نہیں. باقی صحت مند مقیم آدمی نے جب رمضان سے پہلے نیت کر لی کہ اس سال انشاءاللہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں تو اس کی نیت ہو گئی. وہ بھلے 2 مہینے پہلے نیت کرے، 4 مہینے پہلے نیت کرے، یا رمضان سے 10 دن پہلے، 5 دن پہلے. الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا غنیمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ اور میں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں. بس اس کی نیت ہو گئی. اب وہ اگر سحری کے وقت اٹھ گیا ٹھیک نہیں تو اس کا روزہ بالکل درست ہے. اللہ دیکھو سب نے